بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعائے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ جس وقت میں آپ سے بات کروں اس وقت اڈیالہ کے باہر ہائی ٹینشن شروع ہو چکی ہے جی۔ 300 کے قریب پارلیمنٹیرینز اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ادھر موجود ہیں۔ طبی دہشت گردی سہیل آفریدی نے اس کو قرار دیا کہ عمران خان صاحب کو جو اڈیالہ جیل سے منتقل کیا پیمز میں، اور جہاں ان کا آپریشن ہوا، کوئی کہہ رہا ہے 3 گھنٹے، کوئی کہہ رہا ہے صرف 20 منٹ۔ عطا اللہ تارڑ صاحب نے جس مجبوری کے تحت بہرحال اس بات کو مانا، ٹھیک 4 دن بعد پتا چل رہا تھا کہ تمام وزراء جھوٹے ہیں، اور عطا اللہ تارڑ صاحب کو بھی اب کہا گیا جاؤ جا کے بتا دو شاید وہ ہے۔ چیزوں کو نارمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن نہیں، اس طریقے سے نارمل نہیں ہے۔ میری کچھ دیر پہلے بیرسٹر عقیل ملک وزیر مملکت برائے قانون و انصاف، ان سے بھی میری بات ہوئی، تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ حکومت نے اس سلسلے میں غیر ضروری دیر کی۔ اگر یہ چیزیں اتنی نارمل تھی تو اس کو نارمل طریقے سے لیا جاتا، شاید پریس بریفنگ دے دی جاتی تو حکومت کی طرف سے شاید بہتر طور پہ ہوتا، لیکن نہیں، یہ باقی گلے کی ہڈی بن گئی ہے نا سر۔ ایک کے بعد ایک چیزیں خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ تارڑ صاحب اپنی جگہ پر، وہ سب کو سمجھ میں آ گئی کہ ان کی خبر کی کنفرمیشن کہاں سے ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، وہ تو تھوڑا اندازہ ہے۔ اب ذرا مزید اب زاہد گشکوری، ہر کوئی اب اپنے ذرائع کے ساتھ آ گیا نا۔ زاہد گشکوری سے ویری مچ ویل انفارمیٹیو صحافی، اور کرتے بھی انویسٹیگیٹو جرنلزم ہے۔ وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کو پنس اسپتال منتقل کرنے سے پہلے ان کی فیملی کو باقاعدہ اطلاع دی گئی۔ اب وہ خبر دے رہی، کیونکہ پی ٹی آئی نے ایک سوال ریز کیا ہوا نا کہ فیملی کو پتہ نہیں، کانسینٹ ہی نہیں۔ بھائی کسی بندے کو انیستھیزیا دیا ہوا ہے، وہ بندہ خود تھوڑی اجازت دیتا ہے کہ مجھے انیستھیزیا دیا جائے، اس کے لیے فیملی ممبر کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس کا جواب آیا ہے ذرا سرائے کے ذریعے، یہ ذرا سن لیں۔ انہوں نے کہا ان کی فیملی کو باقاعدہ اطلاع دی گئی تھی۔ بشرا بی بی کی اجازت سے عمران خان صاحب کو اسپتال بھیجا گیا تھا۔ عمران خان صاحب کو اڈیالہ سے پیمز کیسے شفٹ کیا گیا؟ پھر پیمز میں ڈاکٹر عارف نے 3 اور ڈاکٹرز کے ساتھ عمران خان کا ایک غیر معمولی پروسیجر مکمل کیا۔ پھر عمران خان کو اڈیالہ منتقل کیا گیا۔ 3 گھنٹے کا ایک مجموعی طور پر پورا آپریشن تھا عمران خان صاحب کا جی۔ ہمارے وزیر اطلاعات کہہ رہے ہیں صرف 20 منٹ کا تھا۔ یہ بھی سنیں، ابھی آگے آگے بھی چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں جی۔ اچھا جی، تبھی سہیل آفریدی صاحب کہتے ہیں کہ تو طبی دہشت گردی یہ بیماری کو چھپا کر کیوں رکھا؟ مقصد کیا ہے؟ کیا چیزیں عمران خان کی زندگی کے ساتھ مذاق کیوں کیا جا رہا ہے جو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا جی۔ اچھا، خبریں اس کے بعد اور باہر نکلی نا جی۔ صدیق جان صاحب کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں عمران خان کی فیملی کی اجازت کے بغیر جس ڈاکٹر نے پروسیجر کیا اور جس ڈاکٹر نے اینستھیزیا دیا، ان دونوں نے بہت بڑا کرائم کیا۔ کوئی مہذب معاشرہ اب تک ہوتا تو اب تک یہ دونوں گرفتار ہو چکے ہوتے۔ عمران خان کی فیملی کو ان ڈاکٹرز پر ایف آئی آر کرانی چاہیے۔ اگر ایف آئی آر درج نہیں ہوگی تو لیکن معاملہ ریکارڈ پر ضرور ہوگا۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بڑا سنگین جرم ہے، اور میں نے بھی کچھ ڈاکٹرز وغیرہ سے پوچھا، کچھ وکلا حضرات سے بھی تو بات ہوئی میری، ابھی بیرسٹر عقیل ملک صاحب سے میری بات ہوتی ہے، عمیر رہائی صاحب سے بات ہوتی ہے کہ ہمیشہ فیملی کا کنسنٹ لیا جانا ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، زیادہ کر دیتے تو سب سے زیادہ مناسب ہوتا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ خود ہی چیزوں کو اس حد تک برباد کر دیتے ہیں تب زیادہ جا کے ہوتا ہے۔ ہاں، ڈان کے بیورو چیف ہیں سنو نیوز کے جی، یاسر حسین صاحب پشاور سے، وہ کہتے ہیں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو جس گاڑی میں اسپتال لایا گیا شیشے مکمل کالے اور نہ کھولنے کا آپشن رکھا گیا تھا۔ جو 7 حضرات بیٹھے تھے انہیں 2 بار عمران خان نے کہا اسی بہانے باہر نکل آیا۔ مکمل خاموشی پہ عمران خان صاحب پھر خاموش رہے، لیکن اسپتال میں فریش جوس کی ڈیمانڈ 3 بار پوری گئی۔ اب یہ یاسر حسین صاحب کو یہ خبر دی گئی جی 3 بار ان کو جوس پلایا گیا۔ چلے ساری باتیں سمجھ آ رہی ہیں، اوکے جی۔ پھر آ جاؤں جی، یہ چیزیں اب اس حد تک کنفیوز ہے کہ اب حکومت کو باقاعدہ طور پر ایک پریس کانفرنس کر کے بتانا پڑے گا، لیکن اب وقت بہت دیر سے گزر چکا، بہت دیر ہو چکی، اب اس پر رد عمل آنا شروع ہو گیا۔ ادھر سہیل آفریدی صاحب اڈیالہ کے باہر بیٹھے اور پچھلے 5 گھنٹے سے اڈیالہ کے باہر بیٹھے ہیں، نہ ان کی ملاقات کرائی جانی تھی نہ ان کی ملاقات کرائی گئی، لیکن ہاں ان کے ہمراہ سلمان اکرم راجہ اور دیگر قیادت ضرور موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب کہ عمران خان کو اسپتال لے کے گئے، ٹیکے لگائے گئے، لیکن فیملی کو نہیں بتایا گیا۔ یہ فریب زدہ نظام اب تک جھٹلاتا رہا، معاملہ اتنا سنگین ہوا کہ عمران خان کو ان کو اسپتال لے کے جانا پڑا، یعنی 5 دن بعد، 4 سیٹرڈے سنڈے منڈے ٹیوزڈے ویڈنسڈے، یہ تھرسڈے کے دن انہوں نے کنفرمیشن کی ہے۔ انہوں نے کہا جو کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اب آؤ ذرا اڈیالہ کے بعد، جب یہاں سارے موجود ہیں جی، پولیس نے روکا ہوا ہے، اور لیکن خبریں جو آ رہی ہیں وہ بڑی ڈیفرنٹ قسم کی آ رہی ہیں۔ ان خبروں کے مطابق جی اس وقت سلمان اکرم راجہ، شفیع جان، مینا خان آفریدی، سہیل آفریدی صاحب کے ہمراہ موجود ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آج رات سہیل آفریدی صاحب جو ہے نا وہ اڈیالہ کے باہر ہی رہیں گے، اور صبح اڈیالہ سے ہی اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کیا جائے گا راولپنڈی کی طرف، وہ کہہ رہے ہیں جو اس وقت خبریں چل رہی ہیں اس کے مطابق، کیونکہ اب اسٹریٹ موومنٹ کا بھی تو ظاہر ٹائم الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، 8 فروری ہے نا، اور بار بار چیلنج یہ کیا جا رہا ہے کہ 8 فروری کے بعد ملاقات کا سوچیں گے، ذرا پہلے 8 فروری تک دیکھ لیا جائے۔ حکومت کی طرف سے مسلسل یہی پیغام دیا جا رہا ہے، مختلف پیغام میں، سوشل میڈیا کے ذریعے، ہر لحاظ سے یہ دیا جا رہا ہے۔ یہاں بات اس کے ساتھ کچھ اور ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے تمام ممبران صوبائی اسمبلی،
خیبر پختونخوا کا ہنگامی طور پر ڈیالہ فیکٹری ناکے کے قریب پہنچنے کی ہدایت کی ہے، اور میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ تمام پہنچ بھی رہے ہیں۔ یا انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو بھگوڑا لندن بھاگ گیا تھا، بھی نواز شریف صاحب سے متعلق کہہ رہے ہیں، جس کے پلیٹلسٹ جعلی طریقے سے گرائے گئے تھے، اس وقت میڈیا نے پوری دنیا کو سر پر اٹھایا ہوا تھا، اب کیوں خاموشی ہے؟ آپ کو اس پر آواز اٹھانی چاہیے۔ میں عمران خان کی صحت کے علاوہ کسی چیز پر بات نہیں کروں گا۔ اس ملک کے عظیم لیڈر کو آپ چوری چھپے اسپتال لے کر جاتے ہیں، اپنے بڑوں کو جا کے پیغام پہنچانے کے حالات سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ پولیس افسر سے بات ہو رہی ہے جی۔ انہوں نے کہا ہم آج ملاقات نہ کریں گی تو پھر حالات مزید خراب ہو جائیں گے۔ عمران خان کی بیماری کو چھپایا کیوں گیا، میرا پہلا سوال یہ ہے۔ انہیں اس حد تک پہنچنے دیا گیا کہ ان کے ساتھ طبی دہشت گردی کرنی پڑی۔ یہ ضروری ہے کہ عمران خان کی بہنوں سے ان کی ملاقات کی اجازت دی جائے تاکہ ان کی صحت کا پتہ لگایا جا سکے۔ بہرحال آج رات ہم اڈیالہ کے باہر ہی رہیں گے۔ یہ ہمارے لیڈر کی زندگی کا مسئلہ ہے، اسے ہم نارملائز نہیں ہونے دے سکتے۔ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ عمران خان سے ان کے ذاتی ڈاکٹر اور فیملی کی ملاقات کرائی جائے۔ حالات زبردستی خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سلمان اکرم راجہ ان کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا عمران خان کی صحت کے حوالے سے جو اطلاعات سامنے آئی ہیں وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ ہمیں اڈیالہ کے باہر آئے ہوئے 4 گھنٹے ہو گئے، ہمارے بار بار کہنے کے باوجود ہماری ملاقات نہیں کروائی گئی۔ ہم رات پوری اڈیالہ کے باہر دھرنا دیں گے اور صبح عدالت جائیں گے۔ عمران خان سے ملاقات نہ کروائی گئی تو کل صبح اگلا لائے عمل دیا جائے گا، یہ سہیل آفریدی صاحب نے کہا۔ میرا خیال ہے 8 فروری سے پہلے میں نے کو پتا کچھ نہ کچھ بڑا ہونا ہی ہے، 8 فروری کا ویٹ نہیں کیا جائے گا۔ تو اس میں سہیل آفریدی صاحب کی جو کال ہے نا، جس میں تمام سینیٹرز، ایم این ایز اور ایم پی ایز کو بلایا گیا ہے، یہ بہت زیادہ میٹر کرے گی، مجھے ایسا لگتا ہے۔ اور مجھے کہیں یہ بھی گلا ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے کہ جس طرح میاں محمد نواز شریف صاحب کے پلیٹ جھوٹے سچے جیسے بھی ہوئے، لیکن روز پریس کانفرنس ضرور ہوتی تھی، اور ایک بڑا زبردست قسم کا پروٹیسٹ، اچھا خاصا شور ہو گیا تھا کہ یہ گمان پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا کہ واقعی نواز شریف صاحب کی طبیعت بہت زیادہ سیریس خراب ہو چکی ہے۔ اور حکومت سے یہ گلا ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پریس کانفرنس کرتی تھی، یاسمین راشد صاحب پریس کانفرنس کر کے نواز شریف صاحب کی صحت اور رپورٹ سے متعلق بتاتے تھے۔ کم از کم یہ کرنا چاہیے تھا، مگر جتنی آپ کو اجازت ہے شاید بات ہے آپ صرف اتنا ہی کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس وقت براہ راست مناظر میں سہیل آفریدی صاحب کا دھرنا اس وقت تگڑے طریقے سے جاری ہے۔ ادھر شاہد خٹک صاحب نے کہا ہمیں کسی وزیر کی باتوں پر کوئی یقین نہیں جب تک عمران خان کی فیملی عمران خان سے نہیں ملتی اور درست خبر نہیں دیتے، جب تک ہم یقین نہیں کریں گے تب تک ہم اڈیالہ کے باہر ہی بیٹھے ہوئے آپ کو ادھر ملیں گے جی۔ یہاں یہ چیز ہے۔ ادھر پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ طور پر عمران خان صاحب کی اسپتال منتقلی، ان کا جو آپریشن بقول سرکاری کے 6 اور سورسز کے تھرو کے 20 منٹ اور سورسز کے تھرو کے 3 گھنٹے کا ہوا ہے، اس کو انہوں نے یونائٹڈ نیشنز میں گلوبل ہیومن رائٹس انسٹیٹیوشن یونائٹڈ نیشنز آفس پہ انہوں نے باقاعدہ طور پر ایمرجنسی طور پر یہ خط ارسال کیا جی، اوپن خط ہے جی۔ سبجیکٹ ہے ارجنٹ اپیل ریگارڈنگ سسٹمیٹک ہیومن رائٹس وائلیشن اگینسٹ فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب۔ پاکستان تحریک انصاف writes to express its gravest concern and to urgently draw your attention to the ongoing systematic and escalating violation of fundamental human rights۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ constitutional guarantee and due process being perpetrated against PTI founder of Imran Khan صاحب۔ Most alarmingly, Imran Khan was secretly transferred from Adiala jail to PIMS hospital without any prior information to his family members, legal counsels or party leadership. Jail authorities, the Punjab government and the federal government deliberately concealed his transfer and subsequently refused meeting with his family, lawyers and personal physicians, raising serious concern۔ انہوں نے کہا فوراً اس کے اوپر ایکشن لیں۔ اچھا، میری جب تھوڑی دیر پہلے بیرسٹر عقیل ملک صاحب سے بات ہو رہی تو بیرسٹر عقیل ملک صاحب کہتے ہیں کہ میری اطلاعات کے مطابق صرف صحافی حضرات نہیں، پی ٹی آئی کی قیادت کو بھی معلوم تھا کہ عمران خان صاحب کو پیمس اسپتال میں منتقل کیا گیا ہے۔ اب بھائی پی ٹی آئی کی قیادت کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو معلوم ہونا چاہیے تھا، عمران خان کے فیملی ممبرز کو معلوم ہونا چاہیے تھا۔ ان کے کنسنٹ کے بعد یا اگر فی الحال ملاقات ہی ان کی ادھر کروا دی جاتی ہے، ہسپتال ہی ملاقات کروائی جاتی ہے، ہاسپٹل کا لفظ بذات خود ایک بہت زیادہ خوفناک سا ہے، تو سب سے زیادہ مناسب یہ ہوتا۔ لیکن پھر وہ کہتے ہیں نا ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں، اور اس بار بھی حکومت نے دیر کر کے نا معاملات اقوام متحدہ تک تو پہنچا دیے ہیں۔ باقی رہی صحیح کسا ابھی سہیل آفریدی صاحب، جن کی طرف میرا خیال ہے پوری پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بھی دیکھ رہی ہے اور ورکر بھی دیکھ رہا ہے اور سپورٹر بھی دیکھ رہا ہے، وہ پوری کر دیں گے، مجھے ایسا ہی لگتا ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔